بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف میں سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی کمپین کے حوالے سے اختلافات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، انہیں بھی کھل کر بولنا پڑا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے ریاست پاکستان کو، اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں۔ کافی عرصے سے یہ بحث پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے، اور جو خاص طور پہ سنجیدہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کی یہ رائے رہی ہے، اور عمران خان صاحب تک بھی یہ رائے پہنچائی گئی کہ جب تک ہم سوشل میڈیا کے وہ ایکٹیوسٹ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو کمپین چلاتے ہیں فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، پھر خاص طور پہ ریاست پاکستان کے خلاف، اس سے اگر ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے تو معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ لیکن تحریک انصاف کے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ سارا بیانیہ جو اس وقت وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بنائے ہوئے ہیں، اگر وہ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور اگر لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے تو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ان کے اوپر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کشمکش کے اندر اس وقت تحریک انصاف مبتلا ہے، نہ اس کمبل کو چھوڑ پا رہی ہے، نہ پکڑ پا رہی ہے، لیکن یہ اب آوازیں شدت کے ساتھ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا تاکہ معاملات کسی صورت بہتر ہو سکیں۔ علی میر گنڈا پور صاحب بھی اس بات کے حامی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور خاص طور پہ بیرون ملک گئے ہوئے چند صحافی تجزیہ کار، خاص طور پہ جو اپنی پاپولیرٹی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت تحریک انصاف کا پلیٹ فارم بھی استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ اختلافات اس لحاظ سے بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ آگے ایک ٹاک شو میں بھی مسلم لیگ نواز کے رہنما نہال ہاشمی نے کہا کہ جو آج عمران خان صاحب سے ملنے والی لیڈرشپ جو تھی ان کو گرفتار کیا گیا، یہ دراصل فرمائشی گرفتاری ہے، اس لیے کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا عمر ایوب صاحب کو اور ساتھ ہی ساتھ شبلی فراز صاحب کو کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوتی، باقی لوگ گرفتار ہوتے ہیں، یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں۔ علی امیر گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو سب سے بڑا اس کا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ چکا ہے، کیونکہ یہ الزامات نہ صرف ان کے مخالفین لگا رہے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی ایک دوسرے کے خلاف یہ مہم چلائی جاتی ہے کہ فلاں شخص کمپرومائزڈ ہے۔ حماد اظہر صاحب جرسم میں آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، پولیس سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب تنقید حماد اظہر صاحب کی طرف بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب کی لیڈرشپ کے پی آئی کی لیڈرشپ کے نشانے پر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے، ہمیں ہی کہا جاتا ہے ہم اسلام آباد کی طرف لوگ لے کر آئے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ علی میر گنڈا پور صاحب جو ہے کے پی کی حکومت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنا احتجاج کریں۔ تو گویا تحریک انصاف کے اندر خاصی یہ اس وقت گہما گہمی ہے، اتنی ان کے مخالفین ان کے خلاف تنقید نہیں کرتے جتنے اندر سے انہیں تنقید کا سامنا ہے۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، ان کی جو اہلیت ہے یا ان کی سیکرٹری جنرل کو عہدے پر تعیناتی ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ جو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے وہ بھی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کے بجائے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل نے جاری کیے، اور اب تک سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یہ نہیں منوا سکے کہ وہ پی ٹی آئی کے آئینی اور قانونی طریقے سے سیکرٹری جنرل بنے ہیں۔ یہ صورتحال کافی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی جو پنجاب کی وزیراعلیٰ ہیں وہ اس وقت لندن پہنچی ہیں، میاں نواز شریف ان کے ہمراہ ہیں، سابق وزیر اعظم، اور کچھ روز سے جو خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ شاید ان کے کچھ ٹیسٹ آنے ہیں، ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے ٹیسٹ جس طریقے سے یہاں پروپوگیٹ کیا گیا اس قسم کے ٹیسٹ ان کے اتنے خطرناک نہیں آئے، بلکہ اب چند روز تک ان کی جب ٹیسٹ مکمل ہو جائیں گے پاکستان واپسی کا ان کا ارادہ ہے، اور 2-4 روز تک وہ پاکستان واپس آ سکتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت در حقیقت یہ ہے کہ جو لاہور ہے اب بھی اسموک کے نرغے میں ہے، حکومت کی طرف سے بڑے بڑے اعلانات کے باوجود نہ گاڑیوں کے خلاف چلائی جانے والی کمپین ابھی تک کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے، اور نہ فصلیں جلانے کا جو مرحلہ تھا اس پہ مکمل طور پر قابو پایا گیا ہے۔ اب یہ بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ خود بھی باہر ہیں، چیف سیکرٹری بھی باہر ہیں، صوبہ چلا کون رہا ہے، اور اگر اسموک کے خلاف اتنی بڑی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا تو سینئر وزیر بھی جو خود نگرانی کر رہی تھی اسموک کے خلاف وہ بھی ان کے ہمراہ باہر موجود ہیں۔ مسلم لیگ نواز میں بھی یہ خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اندرونی مسلم لیگ نون کے معاملات اس پہ بھی بہت سی بات چیت کی جاتی ہے، لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے
पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की तशहीर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है।